بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آپ کا اردو کا لیکچر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سبق کے سراب منظر اور مضمون آپ کو اردو صنف ادب آپ دیتی ہے۔ مصنف اس کے جو ہیں قدرت اللہ شہاب ہے۔ قدرت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی قدرت۔ شہاب جو ہے آسمان سے چمکتا ہوا تارا جو ہے، تارا نیچے جو گرتا ہوا نظر آتا ہے اس کو شہاب کہتے ہیں، یعنی روشن چمکدار بڑکیلا۔ تو یہ اس کی آبیتی ہے۔ یہ CSS افیسر تھے اور یہ جہاں بھی ملازمت کرتے ہیں، خصوصاً انہوں نے صدر ایوب کے ساتھ بھی بڑا وقت گزارا، اس کے سیکرٹری تھے۔ اور ایک دفعہ صدر ایوب کہ لکھتے ہیں اسی اپنی قدرت اللہ شہاب نامہ میں جو اس کی کتاب ہے، تو ماخذ جو ہے شہاب نامہ اس کی کتاب کا نام ہے، جس سے یہ سبق جو ہے لیا گیا کلاس۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ صدر ایوب خان جو ہے اس نے میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب دیکھی جس میں دعائیں تھیں، وظائف تھے اور دعائیں تھیں۔ تو صدر ایوب خان نے وہ مجھ سے لے لی اور کہا مجھے چاہیے، میں نے اسے دے دی۔ اور تیسرے چوتھے دن لا کر اس نے مجھے واپس دے دی، بلکہ دوسرے دن لا کر اس نے صدر ایوب خان نے مجھے واپس دے دی۔ تو میں نے کہا صدر صاحب آپ نے تو مجھ سے لے لی تھی اور یہ ایک دم ہی آپ نے واپس لا کر دے دی۔ تو اس نے کہا کہ ایوب خان نے کہا کہ جس چیز کی مجھے اس کتاب سے ضرورت تھی وہ میں نے لے لی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا لے لی؟ اس نے ایک دعا لینی تھی، اس میں سے کہ ایک دعا لینی تھی کہ اے اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے بخش دے، اے اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے لے لی تھی۔ تو بعد میں اس میں پھر 1968 میں 58 میں ایوب خان آیا تھا، 10 سال حکومت کی اس نے، اور 68 میں استعفیٰ دے دیا۔ اس کے اور معاہدہ تاشکند جو ہے اس میں اس کے اور اس کے 1965 کے بعد جو ہے اس کے اور اختلاف آ گئے تھے۔ جو اس کا وزیر خارجہ تھا تاشکند میں، ایوب خان جیتی ہوئی میدان میں جنگ میز پر ہار گیا تھا اور اسی صدر نے کچھ اس پر ایسا جادو کیا یا پریشر ڈالا کہ جو کچھ وہ کہتا رہا وہ مانتا گیا۔ تو مقابلے میں لال بہادر شاستری جو تھا ہندوستان کا وزیر اعظم تھا، اور وہ لال بہادر شاستری جو تھا اتنا خوش ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس کا ادھری ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر ایوب خان اس کی میت کو کندھا دیتے ہوئے بھی ایوب خان کو دکھائی دیا تصویر میں۔ تو ایسا ہوا کہ سارا کچھ وہاں پر، اور اس کے وہاں سے ہی ایوب خان اور اس کا وزیر خارجہ جو تھا ذوالفقار علی بھٹو جس کا تعلق سندھ سے تھا، اس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اور جو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے آ کر جو ہے ادھر استعفیٰ دے دیا، اور پھر ایوب خان کے خلاف جو ہے تحریک اس نے شروع کر دی۔ جب حالات بگڑے تو ایوب خان نے جو ہے اقتدار اس وقت کے اپنے سے جونیئر جنرل شاہ خان کے حوالے کر دیے، اور پھر ایوب خان اس نے الیکشن کرائے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک کے بڑے شفاف الیکشن 1971 میں یکشا خان نے، اور اسی کے دور میں یکشا خان جب صدر تھا تو یہ سکوت ڈھاکہ بھی یعنی مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ تو اس نے ایوب خان کے دور میں اس نے قدرت اللہ شہاب نے استعفیٰ دیا تھا، یہ ملازمت چھوڑ دی تھی۔ یہاں پر کلاس آگے چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سراب منزل، سراب منزل یعنی منزل کا دھوکہ یا منزل کی چمک، نیتری زمین کی چمک جس پر چاند اور سورج کی کرنیں پڑنے سے پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، اسے بھی سراب منزل کہتے ہیں۔ ایسے کہا جائے گا جھوٹی منزل، کہا جائے گا جھوٹی منزل۔ جھوٹی منزل اس نے اس ٹاپک کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ قدرت اللہ شاہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس میں اس جو سبق ہے اس میں اس کا جو حج کرنے کے لیے گیا اور جس طرح وہاں پر رہا اور حج کر کے واپس آیا، اور جب واپس آیا تو کراچی میں تو ظاہر ہے وہاں پر لوگ بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر کے آتے ہیں کہ آئندے کے بعد ہم اپنی زندگی اسلام کی
مشتری اصولوں کے مطابق گزاریں گے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو اس وعدے پر قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ کہتے ہیں میں جب کراچی واپس پہنچا تو کوئی جھوٹ اور فریب کی دنیا میں واپس آ گیا. اس لیے جو منظر کہتے ہیں کہ میں سچا وعدہ کر کے نہیں آیا، اور ایک بتانا چاہتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی حج پر جائے تو جو وعدہ کر کے آئے اس پاک مقام سے واپس آئے تو اس کی زندگی بدل دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہم کمزور ایمان کے مالک لوگ جو ہیں اس طرح زندگی کو نہیں بدلتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہم جو ہماری نیگیٹو سرگرمی ہوتی ہیں وہ زیادہ تیز ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ہماری منزل ہمارے لیے جھوٹی ہوتی ہے. وہ منزل اگر سے پاک منزل ہے، لیکن ہماری جو منزل ہے جس مقصد کے لیے ہم جاتے ہیں ہم سچے نہیں ہوتے، جھوٹے ہوتے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم واپس آ کر اپنا جو رویہ اپنا طریقہ کار نہیں بدل سکتے اور پرانی روش پر چل پڑتے ہیں. اس لیے ٹاپک کا نام ہے سراغ منزل. کلاس چلتے ہیں چیپٹر کی طرف. لکھتے ہیں اپنی کتاب شہاب نامہ میں کہ جس وقت السودان نے اس میڈیا کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا، جس وقت السودان جو ہے یہ مصر کے ایک بحری جہاز کا نام ہے. مصر کے بحری جہاز کا نام ہے الکلاس. یہ جو ہے کے لیے انگلش میں دا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ دیکھیں منظرہ میں دیکھ رہی ہیں المیزان، البرکہ، الحبیب، اس طرح اور بھی کئی لوگوں نے استعمال کرتے ہیں نام کے ساتھ. السودان یعنی یہ جو ہے اسم یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں خوبی پیدا کرتا ہے. لہذا ادیب کہتے ہیں، پڑھے لکھے کو لوگ کہتے ہیں کہ کو صرف عربی زبان کے ساتھ لگایا جائے، کسی اور زبان کے ساتھ، کسی اور زبان کے لفظ کے ساتھ گناہ لگایا جائے. السودان تو یہ مصر کا ایک بحری جہاز ہے، اس کا نام ہے السودان. جس وقت السودان نے مصر کی اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا. اسماعیلیہ مصر کا ایک مشہور اور نیل سویز کے وسط میں واقع مصر کی ایک مشہور بندرگاہ اور نیل سویز کے درمیان میں یہ واقع ہے. یہ اس بندرگاہ کو کیا کہتے ہیں؟ بندرگاہ جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ. جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو بندرگاہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بندر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر ٹھہرتے ہیں، جاگار کہتے ہیں جگہ کو، اور وہ جہاز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جہازوں کی ٹھہرنے کی جگہ کو بندرگاہ، میری جہازوں کی ٹھہرنے کی جگہ سے لنگر اٹھایا. لنگر کلاس ویسے لنگر کھانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یار لنگر اٹھانا جو ہے بحری جہاز کا روانہ ہونا، بحری جہاز کا روانہ ہونا. لنگر ویسے اٹھانے کا مطلب لنگر جو ہوتا ہے یہ لوہے کا ایک نوکدار اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس طرح کی اس طرح کی اس کے ساتھ اس طرح لوہے لگے ہوئے ہوتے ہیں، گول سے ہوتی ہے، لوہے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لان جہاں پر کھڑی ہوتی ہے اس کو جہاں لان کھڑی ہوتی ہے، جہاز کھڑا ہوتا ہے تو اس کافی بھاری ہوتی ہے. وہ ادھر آگے سے اس طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں اندر کی طرف. تو یہ سر اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، رسے کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو نیچے گرا دیتے ہیں پانی میں. وہ پانی میں جا کر کیونکہ ساحل پہ کھڑا ہوتا ہے جہاز یا لانچ، تو ساحل پر تو پانی بالکل قریب ہی ہوتا ہے، اتنا گہرا نہیں ہوتا، اسے نیچے گرا دیتے ہیں پانی میں. اس وجہ سے ہوا یا طوفان کی وجہ سے پھر جہاز کو اس لوہے کی اس چیز کی وجہ سے جو ہے لنگر کی وجہ سے ہوا یا طوفان جہاز کو جو ہے کھینچ کے نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے گرا دیتے ہیں. لنگر اٹھایا یہ جہاز روانہ ہوا. جس وقت بے جہاز السودان اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے اس روانہ ہوا، اس میں 750 عازمین حج سوار تھے. 750 یعنی 750 عازمین حج کا ارادہ کیے ہوئے، عازمین حج کا عزم کیے ہوئے، مرکب اضافی ہے، حج کا ارادہ کیے ہوئے، حج کا عزم کیے ہوئے. عزم کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کو. عزم جس کا عقل نہیں ہوتا، اس کی مشکل کا کوئی حل نہیں ہوتا، جو بھی کرتا
میری دنیا میں کل نہیں ہوگا۔ تو اس میں کتنے سے حج کا ارادہ کیے ہوئے لوگ سوار تھے؟ عازمین حج کتنے سوار تھے؟ 750۔ اس سارے قافلے میں فقط میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ یہ لوگوں کا جو قافلہ تھا، قافلہ بہت سے لوگ کسی طرف مل کے جب چلتے ہیں جاتے ہیں قافلہ کہتے ہیں۔ قافلہ جہاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے میں گیس ہوئے دجلہ و فرات اقبال کا شہر ہے۔ اس سارے قافلے میں فقط صرف میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ کہتے ہیں یعنی یہ سارے 700 جو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے لوگ، ان ساروں میں واحد میں ایک تھا جو مصر کا رہنے والا نہیں تھا، باقی سارے مصر کے رہنے والے تھے۔ میرے پاس ڈیکر پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ ڈیکر جہاز کا عرشہ، جہاز کا اوپر والا ایسا ڈیکر، اس پر جو ہے سفر کرنے کا میرے پاس ٹکٹ تھا۔ ٹکٹ اجازت نامہ، ٹھیک ہے، اجازت نامہ، وہ پرچی یا وہ کاغذ جس پر جو ہے اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے کہ یہ سفر کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں گاڑیوں میں بھی ٹکٹ دیتے ہوتے ہیں کہ آگے اس کے پاس ثبوت ہو کہ اس نے کرایہ دے کر جو ہے اجازت نامہ حاصل کر لیا سفر کرنے کا۔ جہاز کے چلتے ہی مائکرو فون پر اعلان ہوا۔ مائکرو فون لاؤڈ سپیکر جسے شارٹ میں کیا کہتے ہیں، مائک، یہ مائکرو فون کی ایبریویشن ہے۔ مائکرو فون کی ایبریویشن ہے جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا۔ اعلان کہتے ہیں ڈھنڈورا پیٹنا، مشہور کرنا، ظاہر کرنا۔ اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر، پاکستان کا رہنے والا مسافر، سفر کرنے کے والے کے لیے کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مسافر، بالائی اوپر والے عرشے میری جہاز کی چھت پر کپتان سے ملے۔ یعنی جہاز کا جو کپتان ہے، مئی پر یہ آواز آئی، اعلان ہوا جو پاکستانی مسافر ہے اس جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ جہاز کے اوپر چھت پر جا کر کپتان سے ملے۔ میں کپتان سے ملا، کون؟ قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں میں جا کر پھر وہ اعلان سن کر میں چلا گیا اور پھر جا کے جہاز کے کپتان سے ملا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاقو چبند نوجوان تھا۔ جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ نہایت چست اور پھرتیلا، چاقو چبند، چست اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ ینگ آدمی تھا، نوجوان آدمی تھا، لیکن بڑا پھرتیلا اور چست چلاک قسم کا آدمی تھا۔ فل اسٹاپ، ختمہ، مکمل سادہ جملے کے بعد جو علامت لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ، جملہ مکمل۔ وہ بڑی روانی تیزی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ وہ بڑی روانی سے، تیزی سے، شستہ، خالص، صاف ستھری، کلیئر انگریزی زبان بولتا تھا۔ اس نے میرے پاسپورٹ ملک سے باہر جانے کا اجازت نامہ، آئیڈینٹی کارڈ ایشوز ہوئے a person who traveled to foreign country، پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا۔ میرے پاس جو اجازت نامہ تھا جس کو پاسپورٹ کہتے ہیں۔ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک پر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اجازت نامے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، پہچان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسے پاسپورٹ کہتے ہیں۔ اور پاسپورٹ کو بھی اس نے چیک کیا اس کپتان نے، اور پھر اس نے میرے دوسرے ڈاکومنٹ جو تھے، کاغذات تھے، ان کا بھی معائنہ کیا۔ معائنہ کہتے ہیں چیک اپ۔ پھر کعبہ پہ آ کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے متعلق کچھ سوالات کیے اور پھر مجھے کعبہ بتایا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں آپ جو نوکری کرتے ہیں وہ کس قسم کی ہے، کون سے محکمے میں نوکری کرتے ہیں، اور اس محکمے میں آپ کا عہدہ کیا ہے، کیا پوسٹ ہے جس پہ آپ نوکری کرتے ہیں۔ کچھ باتیں پوچھی، کچھ سوالات پوچھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا۔ اس کے بعد عملہ سٹاف، STAFF سٹاف، اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے
کہا مجھے ساتھ لے جا کر نوفل صاحب کے کیبن میں برت دلوا دے. کیبن کہتے ہیں بھیری جہاز کا کمرہ. کیبن بحری جہاز کا کمرہ. تو اس نے اپنے سٹاف کے ایک شخص کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس آدمی کو لے جاؤ، یعنی قدرت اللہ شاہ کو لے جاؤ اور جا کے نوفل صاحب جو ہیں اس کے کمرے میں اس کو جو ہے جگہ دلوا. برتھ ایسی سیٹ جس پر سویا جا سکے وہ سیٹ اس کو دلوا دو تاکہ یہ وہاں پر جا کر آرام کرے، سو سکے، ٹھیک ہے، آرام سے رہ سکے. نیکسٹ پیراگراف کلاس. نوفل صاحب اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر تھے. نوفل صاحب اسکندریہ بحیرہ روم کے کنارے مصر کی بندرگاہ، بحیرہ روم کے کنارے مصر کی بندرگاہ جہاں پر جہاز چلتے ہیں اسے اسکندریہ کہتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ شہر سکندر اعظم نے اس کا بنایا تھا، اس کا آغاز کیا تھا، بسایا تھا. کہ بہت بڑے تاجر سوداگر، ایک جگہ سے مال دوسری جگہ لانے والے اس کو کہتے ہیں، اور بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تاجر. نوفل صاحب جو تھے وہ اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر تھے، صنعت کار تھے، انڈسٹریلسٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں کارخانے دار، اور رئیس تھے. رئیس کہتے ہیں دولت مند، دولت رکھنے والا، امیر کا امیر آدمی. نہیں ہے لیکن اسلام کو خار و خس میں تمیز، کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے لیکن اسلام کو خار و خس میں تمیز، گمائے خار پہ گل کا تو گل پہ خار کا ہے. میاں رئیس یہ موسم عجیب موسم ہے، کہیں خزاں کا ہے دھوکہ، کہیں بہار کا ہے. تو رئیس دولت مند، وہ 10 برس سال سے متواتر لگاتار تواتر کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. یعنی پچھلے 10 سالوں سے ہر سال وہ حج کیا کرتے تھے. نوفل صاحب نے عالم و سالم کہا، عالم و سالم، خوش آمدید، ویلکم کیا. نوفل صاحب نے مجھے خوش آمدید کہا کہ کر بڑی خوش دلی سے بشاشت سے، کھلے ماتھے کے ساتھ، خلوص سے میرے لیے ایک برتھ خالی کر دی، میرے لیے سونے کی ایک سیٹ خالی کر دی. ان کی رفاقت، ان کی ہمراہی، ان کا ساتھی ہونا میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی. نعمت، عطیہ، بخشش غیر مترقبہ، وہ نعمت جس یا آرام جس کی امید نہ ہو. یعنی مجھے ایسی نعمت، ایسے آرام کی امید نہیں جو مجھے ملا. جب ہوتی ہے نعمات، یعنی اس آرام کی، اس نعمت کی میں نے امید نہیں کی ہوئی تھی، اچانک مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کر دی. وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے. وہ نوفل صاحب جو تھے اچھی خالص انگریزی بولتے تھے، ٹھیک ٹھاک انگریزی بولتے تھے. مناسک حج کے متعلق، منسک کی جمع ہے، حج کے ارکان کے متعلق، یعنی حج کے دوران جن مقامات پر وہاں جاتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ شخص اچھا خاصا علم رکھتا تھا. منسک کی جمع، حاجیوں کی عبادت کے مقامات کو کیا کہتے ہیں؟ منسک. اس کی جمع مناسک، کیونکہ ایک مقام تو ہے نہیں، بہت سے مقام ہوتے ہیں. مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل، مفید کارآمد معلومات، نالج، علم ہوا اس سے. کس سے؟ نوفل صاحب سے. پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر پاکستان کے متعلق ان کو زیادہ علم نہیں تھا کہ یہ کیسا ملک ہے، کس طرح کا ملک ہے، کیا رول ہے، کیسا ہے، یہ کچھ معلومات نہیں رکھتے. شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا. نوفل صاحب نے کیا کیا کہ وہ چونکہ پاکستان کے بارے میں جانتے نہیں تھے، انہوں نے ایسا کیا کہ جہاز کا جو اوپر والا ایسا ہے جسے ڈیک کہتے ہیں،
اس پر بہت سے لوگوں کو نوفل صاحب نے بلایا اور پھر مجھے فرمائش کی، مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ بتاؤں، یعنی وہ مجھے پاکستان سے متعلق پوچھنا چاہتے تھے، مجھ سے معلومات لینا چاہتے تھے، ساتھ اور بھی لوگوں کو انہوں نے بلا دیا۔ جہاز کا کپتان، جہاز کا کیپٹن اور اس کے سٹاف کے کچھ افراد، فرد کی جمع افراد، اس کے عملے کے کچھ لوگ بھی وہاں آ کر بیٹھے۔ کوئی گھنٹہ بعد، کوئی گھنٹے کے لگ بھگ، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ میں نے تحریک پاکستان، پاکستان کی تحریک، موومنٹ آف پاکستان، تحریک پاکستان، موومنٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان کے بنانے کے لیے جو کوشش شروع ہوئی، جو ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس کے متعلق گرامر یونس سے مرکب اضافی ہوگا۔ تحریک پاکستان کے متعلق تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، پاکستان کے بننے اور پاکستان کی تاریخ جو کوششیں پاکستان کے لیے ہوئی، ان کے چیدہ خاص عمدہ واقعات میں نے ان کو سنایا کہ کس طرح تاریخ چلی اور کس طرح کیا کوششیں ہوئی، کیا نقصان اٹھایا، کیا فائدے اٹھائے۔ فائدہ تو پاکستان کی شکل میں اٹھایا، لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی۔ قربانیاں دینے کے بغیر کلاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اس کے ساتھ دوسرا پیراگراف بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب تیسرے پیراگراف میں ملوں گا۔ میں انگریزی میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، میں انگریزی زبان میں آہستہ آہستہ بولتا تھا، رک رک کر بولتا تھا تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں، اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ اور نوفل صاحب کیا کرتے تھے، جو میں انگریزی میں، چونکہ یہ سارے واقعات میں نے کس میں سنائے تھے، قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں انگریزی زبان میں نے سنائے تھے، اور میں بولتا جاتا تھا تو نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کر کے مصری لوگوں کو عازمین حج کو سنا دیتے تھے، بتا دیتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، کیونکہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کر ہمیں نہیں دیا گیا۔ ڈاکٹر شاہ علی جو اینکر پرسن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دے کر اس پاکستان کو حاصل کیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ لاکھ لوگ شہید ہوئے اور پھر مہاجرین وہاں سے جو ہجرت کر کے آئے، راولپنڈی میں ایک ایسی ٹرین بھی آئی جس میں واحد ایک شخص جو ہے وہ بچا ہوا تھا، باقی ٹرین سارے لوگوں کو مار دیا گیا تھا، اور ٹرین کے اندر خون ہی خونا تھا۔ پاکستان کے اندر جو بھی ٹرینیں آتی، کراچی آتی یا پنڈی آتی تو خون سے بھری ہوئی ہوتی، یعنی ہجرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ سکھوں، ہندوؤں اور ان کی حکومت ساتھ شامل تھی، اور اس کے ساتھ انگریز بھی شامل تھے جن کی اس وقت حکومت تھی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے۔ یہ پاکستان بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد یہ حاصل کیا گیا۔ حیران ہوئے بڑے، اتنا ظلم مسلمانوں پر اور اتنی کوششیں۔ جب میں نے تفصیلات بتاتے ہوئے، تفصیل کی جمع ہے تفصیلات، جب میں نے اس مکمل طور پر یہ حالات بتائیں اور بتاتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب و نہاد یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور جب میں نے ان کو کہا کہ اس دنیا کا 5واں بڑا جو اسلامی ملک ہے، اس وقت دنیا کا 5واں بڑا اسلامی ملک تھا کلاس، تو کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش بھی ساتھ ہی تھا، تو مملکت ملک کا نصب و نہاد اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ یہ خاص بات ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لیے جو ہے اس کو مابین کے اندر لکھ دیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، الا مگر اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کا۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے، اس کا پاکستان حاصل کرنے کا یہی مقصد ہے۔ کلاس یہ ایک شاعر تھا پروفیسر اصغر سودائی سیالکوٹی، اس نے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی
شاعر جو ہے، ہر شاعروں نے ایسا ڈالا، ادیبوں نے ایسا ڈالا، مزدور نے ایسا ڈالا، خان نے ایسا ڈالا، غریب نے ایسا ڈالا، سب نے اس پاکستان کے لیے جو ہے کوشش کی۔ تو جناب وہ شاعر روزانہ ایک نظم لے کر لے جاتا تھا، اور جہاں بھی جلسہ ہوتا اور اس جلسے میں وہ پڑھا کرتا تھا اس نظم کو۔ تو ایک دن یہ ایک ایسی نظم لے کر گیا کہ یہ نعرہ بن گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نعرہ بن گیا۔ تو یہ وہ مخمس کی شکل میں اس کی نظم ہے، اور یہ اس نظم کا آخری مصرع ہے، 5واں مصرع ہے، جسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ تو یہ نعرہ بن گیا۔ پروفیسر اصغر سدائی سیالکوٹی، تو سارے مجمع جمع غفیر ہجوم نے بے ساختہ خود بخود کلمہ طیبہ کا ورد کیا، ورد پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، وظیفہ کیا۔ سارے لوگوں نے جب سنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، تو سارے مجمع نے خود بخود جو ہے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی، اور سب نے پھر کھڑے ہو کے سارے لوگ، سارے جو مجمع تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے پاکستان کے حق میں، پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہے ان لوگوں نے پھر دعا مانگی۔ محمد نوفل صاحب بلاد آباد سے، محمد نوفل صاحب تھے جن کے پاس مجھے برت لگائی دی گئی تھی کیپٹن نے، اس نے اونچی آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے وہ نوفل صاحب، باقی سب لوگ زور زور سے اونچی آواز سے کیا کہتے تھے؟ آمین آمین، یعنی ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو۔ جس طرح وہ دعا بولتے تھے پاکستان کی سلامتی کے لیے، تو یہ لوگ آمین کہتے تھے۔ جب بھی دل چوٹ سے دکھا ہمارا، جب بھی دل چوٹ سے دکھا ہمارا، ہم نے تمہیں ہی بے ساختہ پکارا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اتنے خنجان پلائے، خنجان ایک خاص قسم کی پیالی کہ ان کی عدت کہتے ہیں گرمی کو، سے مجھے رات بھر پوری رات کئی بار کئی دفعہ نکسیر پھوٹی۔ گرمی کی وجہ سے ناک سے جو خون بہتا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکسیر۔ یعنی اتنا کعبہ ان لوگوں نے مجھے بلایا، تو اس کعبے کی گرمی کی وجہ سے، عدت کی وجہ سے مجھے پوری رات جو ہے ایک دفعہ نہیں کئی بار کتنی دفعہ جو ہے میرے ناک سے جو ہے خون بہتا رہا۔ جو بھی بحیرہ احمر کو کہتے ہیں ریڈ سی، افریقہ اور عرب کے درمیان یورپ اور ایشیا کو ملانے والا سمندر جو ہوتا ہے اسے ریڈ سی کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں بحیرہ احمر۔ میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی، ایسے بھی جو بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی ہے، وہ سمندر جو افریقہ اور عرب کے درمیان واقع ہے، اور ایشیا اور یورپ کو آپس میں، ایشیا اور افریقہ کو آپس میں ملاتا ہے، اس میں گرمی بڑے عروج پر تھی، اور اس میں جو گرمی تھی وہ پوری اپنے عروج پر تھی، سخت گرمی تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھی، سمندر کی جب موجیں آ کر جہاز سے ٹکراتی تھی تو ایسا لگتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے چاروں سائڈوں پر بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ یہاں پر تشبیہ دی گئی شاعر نے اس تیز گرمی جو تھی، ناقابل برداشت گرمی تھی، تو وہ اس گرمی کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس طرح ہم جہاز میں موجود ہیں اور ہمارے چاروں طرف جو ہے دیگوں میں پانی جو ہے جوش کھا رہا ہے، ابل رہا ہے، اس طرح کی گرمی، اور وہ اس طرح کی گرمی ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود ڈسپائٹ اس کے باوس یعنی اگرچہ عازمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرشہ پر جا بجا بیٹھی تھیں، لیکن اتنی گرمی کے باوجود بھی حج کا ارادہ کرنے والوں کی گروہ بڑے اطمینان سے مطمئن ہو کر، سیٹسفائیڈ ہو کر، خوش عرشے جہاز کی چھت پر جا بجا جگہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس گرمی کی۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک، کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا سبق پڑھنا، گرامر کے علم سے تلاوت قرآن پاک مرکب اضافی پاک کی، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، تسبیح ورد کرنا، کوئی وظیفہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ کہنا کر رہے تھے، اللہ کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے، خدا کو یاد کر رہے تھے، کچھ حج کی دعائیں کو یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ جو
ساتھ یہ پیراگراف ختم ہوا. اگلے پیراگراف پہ میں آتا ہوں. اگلے روز یعنی اگلے دن. روز کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دن کے لیے. نماز عشاء کی نماز کے بعد، نماز عشاء کی نماز مرکب اضافی کے بعد اعلان ہوا، یعنی نماز عشاء جب ہو چکی تو اعلان ہوا، ٹھیک ہے، ڈنڈورا پیٹا گیا، ظاہر کیا گیا، مشہور کیا گیا کہ رات کے 11:30 بجے، رات کو 11:30 پر جہاز میقات حرم سے گزرے گا. میقات حرم وہ جگہ جہاں مکہ جانے کے لیے لوگ جو ہے حاجیوں کا لباس پہنتے ہیں، یہ سفید لباس ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں. یہ 5 مقامات ہیں اور مختلف علاقوں سے آنے والوں کا اپنا اپنا مقام ہے جہاں سے وہ حج کا وہ لباس سفید لباس پہنتے ہیں. صلہ وہ ان کے پاس ہوتا ہے. میقات حرم کے میقات کا مطلب ہے جگہ، وہ جگہ، ٹھیک ہے. میقات وقت مقرر یا مقرر جگہ حرم سے گزرے گا. اس لیے سب لوگ تمام لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ انسلے کپڑے جو حج سے پہلے میقات پر پہنچنے پر پہن جاتے ہیں، اس کے لیے اعلان ہوا کہ پھر سارے لوگ اپنی تیاری کر لیں کہ اس پر آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی. یہ اعلان جو ہی انہوں نے مائک پر سنا تو وہ ان مسافروں کے اندر، عازمین حج کے اندر ایک تیزی آ گئی. بجلی کی طرح جو ہے، بجلی کے بہاؤ کی طرح تیزی آ گئی، یعنی بہت زیادہ تیز جو اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے. منہمک کا مطلب پوری توجہ ان کی کدھر چلی گئی؟ احرام کی تیاریوں میں چلی گئی. 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر 11:30 بجے تک سارے مسافر کو انسدہ لباس جو ہے وہ پہن کر جہاز کے عرشوں پر، میری جہاز کی چھت پر جمع ہو گئے تھے. 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا. سائرن ایک آلہ ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو اردو میں بھونکو کہتے ہیں. سائرن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جہاز کا سائرن بجا، آواز آئی اور 750 حاجیوں نے، 750 حاجیوں نے یک زبان، ایک زبان ہو کر، جس طرح ایک ہی اذان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا. تلبیہ اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ. تو سارے حاجیوں نے جو ہے یہ تلبیہ پڑھنی شروع کر دی. اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ پھر حاضر ہوں گا اور آگے شروع کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان.